تہجد بھی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشش کی کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جو فرض ہو جائے تہجد، مگر فرمایا ویلیو بہت ہے تہجد کی. اللہ زمینی آسمان پر آتا ہے، جو مانگنا ہے مانگو. اور پھر رمضان کی تہجد، سحری کے لیے اٹھتے ہیں. میرا مشورہ ہے جو سو کے اٹھیں اور جو نہ بھی سوئیں، رات کے 3 بجے 2 نوافل کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 20 یا 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل ضرور پڑھیں. نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پیش ہوئے، معافی کے ساتھ عرض کی کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدمت میں یعنی ڈیوٹی لگوانا چاہتا ہوں، آپ کی جوتیاں اٹھاؤں، آپ کی خدمت کروں، آپ کو پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، آپ کی ڈیوٹی میں خدمت میں رہوں. جی. تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں کہ نوافل زیادہ پڑھا کرو. نوافل تمہیں اللہ کے بھی قریب کریں گے اور میرے بھی قریب کریں گے. کیا بات ہے. تو سکون تو ان چیزوں میں ہے میری بہن، جس میں ہم نہیں ڈھونڈ رہے. سکون تو ان عشق حقیقی میں کھو جانے والی نمازوں میں ہے جو ہم نہیں ڈھونڈ رہے. بالکل ایسا ہی. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، مجھے اس کرکٹر کا نام نہیں پتا کیونکہ آئی ایم ناٹ کرکٹ لور، تو اس لیے مجھے ان کا نام نہیں پتا، اتنا خاص یاد نہیں ہے. پر ایک ویڈیو شاید آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوگی کہ وہ کھیل کے میدان سے بھاگتے ہوئے جائے تھے اور لوگوں نے ان کو آواز دی، تو انہوں نے ایک اشارہ کیا، اذان ہو رہی تھی یوں کر کے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اذان کی آواز سن کے وہ جس طرح سے بھاگے ہیں میدان چھوڑ کے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ دیکھ کے مجھے ایک ایسی اٹریکشن فیل ہوئی کہ میں نے سوچا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جب میں اذان کی آواز سنوں تو ایسی تڑپ ہو مجھے کہ میں بھی اسی طرح تڑپ جاؤں کہ مجھے اب فوراً نماز پڑھنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے، کیونکہ میں ریسرچ تھوڑی سی کرتی رہتی ہوں چیزوں پہ اور پھر اس کو میں عمل بھی کرتی ہوں، کہ اللہ کے 99 نام میں سے ہر نام کی اہمیت ہے. ہم زندگی میں سکون، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، بہت سارے معاملات کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، فیک چیزیں کرتے ہیں. آپ کو رزق کی تنگی ہے، وہیں آپ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا نام ہے، اس کی یہ اہمیت ہے. آپ اس کو لاتعداد بار پڑھیں، آپ یقین کریں آپ زندگی کی ہر مشکل، ہر بیماری، ہر تکلیف سے دور ہو جائیں گے. اور ہم انہی چیزوں سے دور ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ایسی آیات بھی ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو دل کا مرض ہے تو آپ یہ آیات پڑھیں، اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے تو آپ یہ آیات پڑھیں، اگر آپ کو یہ مسائل ہیں تو آپ یہ آیات پڑھیں. آپ کو تو قرآن سے ہی سب کچھ مل رہا ہے، زندگی جینے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ، ہر مشکل سے دور ہونے کا طریقہ. دنیا بھر میں لوگوں نے ترقی کی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، اور ہم مسلمان قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور ترجمہ نہیں پڑھتے. اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو آپ یقین کریں میں جو اکثر شوز میں منافقت کی بات کرتی ہوں وہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو ترجمہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عربی میں پڑھا کیا ہے قرآن میں. لیکن میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں آپ یہ جو ترقی ممالک کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی؟ آپ ایک بار ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ میں جب بھی چاہے ایک صفحہ قرآن کا پڑھوں، پر میری کوشش ہوتی ہے پھر میں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھوں تاکہ مجھے چیزیں سمجھ بھی آئیں، اور اس سے یقین کریں بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور ہم لوگ بیسکلی رمضان سے ہٹ کے جو دوسرے شوز ہوتے ہیں فہیم، ہم اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. شاید معذرت کے ساتھ معافی چاہتی ہوں، کسی کا دل نہ دکھے، شاید آپ لوگ وہ دیکھنا بھی نہیں اتنا چاہتے. بالکل ایسے معذرت اس لیے کروں کسی کا دل نہ دکھے، پر اب رمضان میں آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھتے کیونکہ یہ ایک مہینہ ہم اتنا اسلام کی طرف چلے جاتے کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. اگر آپ 12 مہینے یہ بات سنیں اور 12 مہینے اگر ہم بیٹھ کے یہ باتیں کریں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بھی اصلاح کر لوں گی اور آپ بھی کر لیں گے. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بالکل ایسے کہ میں اس دن ایک دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کے نصیب میں رزق کم لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے 99 نام ہے، اس میں سے یہ ایک نام ہے جس کو آپ لاتعداد بار پڑھیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگوں مطلب ہم چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک عجیب سا ورڈ ہے، پر ہم لوگوں کی دنیا میں جو آئے ہوئے ہماری طرح عام سے انسان ہیں، ہم ان کی چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ترقی مل جائے، ہمارے لیے بہتر ہو جائے، ہماری سیلریز بڑھ جائیں،
ہمارا معیار تھوڑا سا بڑھ جائے. اگر وہی چیزیں ہم کریں, آپ یقین کریں اب کتنے لوگ فیمس ہوئے ہیں راتوں رات. اب ماشاءاللہ وہ ایک جو ہماری آفیسر ہیں شہر بانو میرے حال سے شاید ان کا نام ہے, انہوں نے ایک عورت کو بچایا اور بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. راتوں رات ایک مقبول وہ ہو چکے ہیں, اور ایک اچھے الفاظ میں کہتی ہوں کامیابیاں اور فیمس ہونے کے لیے بھی اللہ سے جو لوگ دعا کرتے ہیں کہ مجھے راتوں رات فیمس کر دے, مجھے وائرل کر دے, ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ عزت کے ساتھ. دو طریقے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ, اور ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ بدنامی. لوگ کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ بھی ترقی آپ کو تبھی ملے گی, راتوں رات یہ ساری چیزیں بھی تبھی ہوں گی جب آپ وہاں جڑ جائیں گے. اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں کر رہی ہوں, ان کی اجازت سے بات نہیں کر رہی ہوں, ماشاءاللہ کافی عرصے سے K21 پہ, اور اب ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے محنت کی, کچھ ان کے اپنے ایسے عمل ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, پیچھے یہ پتہ نہیں کیا چیزیں, کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے جو اللہ اس چیز سے بڑا خوش ہوگا. اللہ نے ان کو اتنی ترقی دی, اور سب سے جو بہترین چیز ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے جن کو اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان کا دل دکھایا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو مشکلات سے نکال رہے ہیں, ان کی دعائیں لے رہے ہیں, تو یہ بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا, میں یہ سمجھتی ہوں. اس پہ بات کریں گے, بریک کا ٹائم آ گیا, لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.